بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 447 ملاحظہ فرمائیں۔ مجرم کی خطرے کو بانپنے والی چھٹی اس یوں بھی بہت تیز ہو جاتی ہے۔ وہ بلیک روز کے کمرے سے نکلا ہی تھا کہ فروش کے کمرے میں سے دوسرا ہیوی ویٹ غلام نکلا۔ اس کے ہاتھ میں بھی ریوالور تھا۔ میرے ہاتھ میں ریوالور دیکھتے ہی اس کی حیوانی جبلت جاگ اٹھی۔ اس نے سمجھ لیا کہ اب ہم میں سے ایک ضرور مارا جائے گا۔ فرق سیکنڈ کے آدھار میں حصے کا تھا یا اس سے بھی کم، مگر وہ مجھ سے پہلے فائر کے لیے ہاتھ اٹھا چکا تھا۔ اس وقت میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ فاصلہ بہت کم تھا، نہ اس کا نشانہ خطا ہونے کا کوئی امکان تھا اور نہ میرے لیے اس کی چلائی ہوئی گولی کے راستے سے ہٹ جانا ممکن تھا۔ فائر میں نے بھی کیا، مگر بعد میں۔ یہ غالب تھا جس نے اسے بر وقت نشانہ بنایا۔ اس کمرے کے دروازے کی اوٹ سے جس میں فروش کے پہلے باڈی گارڈ کی لاش پڑی ہوئی تھی، غالب راداری پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ یقیناً اس وقت تک غالب کو بھی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ راداری میں اچانک سامنے آ جانے کے بعد میرے لیے خود اپنے دفاع میں کچھ کرنا ممکن نہیں رہا۔ میرے حریف کی چلائی ہوئی گولی شاید میرے اوپر سے گزری، اور جو گولی میں نے چلائی تھی وہ بھی نشانے پر نہیں لگی۔ غالب کی گولی لگتے ہی وہ اچھلا اور پیچھے کی طرف گر گیا۔ اب انتظار میں وقت گزارنے کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ فائر ایک کے بعد ایک ہوئے تھے۔ چنانچہ لانچ کے عملے سے فروش تک ہر شخص سمجھ گیا ہوگا کہ ان کو سنگین خطرات کا سامنا ہے۔ وہ سنگین خطرات میں سفر کرنے کے عادی تھے اور ہر قسم کی گڑبڑ سے نمٹنے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ اب ایک کھلی جنگ ہوگی، خون ریز، مختصر اور فیصلہ کن۔ میں نے ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر آگے جس لگائی۔ فروش اپنے کیبل سے مشین گن لے کر نکل رہا تھا کہ میں اس سے ٹکرا گیا۔ ہم دونوں اندر جا گرے۔ اس کے پیچھے کوئی چیز آ گئی تھی جس نے اسے سنبھلنے نہ دیا۔ وہ سر کے بل گرا تو مشین گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ میں فروش سے ٹکرانے کے بعد گھوم گیا اور دہلیز سے ٹھوکر کھا کے گرا تھا، چنانچہ میں اوپر رہا تھا۔ اسی اسٹول کے اوپر سے گزر کے میں فروش کو دبوچنے میں کامیاب رہا۔ اس کا ہاتھ پھر مشین گن کی طرف بڑھ رہا تھا کہ میں نے اس کی کلائی پر ہتھیلی ماری۔ اس نے بڑی پھرتی سے مجھے دونوں ٹانگوں پر اٹھا کے پیچھے اچھال دیا۔ کیونکہ کیبن مختصر تھا اس لیے میں اکبی دیوار سے ٹکرا کے واپس آیا تو پھر فروش کے اوپر گرا۔ فروش نے میری گردن کو ایک ہاتھ کے شکنجے میں کسنے کی کوشش کی، مگر میں نے اسے پلٹ دیا۔ اب اس کی گردن میری بغل میں آ گئی۔ میں نے دوسرے ہاتھ کی 2 انگلیاں اس کی آنکھوں میں گھونپ دی۔ وہ درد سے چلایا، لیکن اب وہ وقتی طور پر اندھا ہو چکا تھا اور پوری طرح میری گرفت میں تھا۔ بس مسٹر فروش، تم نے دیکھا کہ جب شامت آتی ہے تو آدمی اپنے دشمن کو پہچاننے میں کیسے غلطی کرتا ہے، میں نے کہا، اور تقدیر کیسے دھوکہ دیتی ہے۔ تم فرن جانتے ہو؟ کون ہو تم؟ کس نے بھیجا تھا تمہیں؟ وہ کراتے ہوئے تیزی سے بولا۔ کسی نے نہیں، تم خود آئے تھے اپنی موت کی طرف۔ ہم نے کوئی SOS نہیں دیا تھا تمہیں۔ میں نے اسے جھٹکا دے کر کھڑا کر دیا۔ تم دینا چاہو گے کوئی آخری پیغام؟ مجھے معلوم ہے تم کس کے آدمی ہو۔ میں نے اس کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے بحث کرنا بے مقصد سمجھا۔ چلو اچھا ہے اگر تم کو معلوم ہے، اب آگے چلو اور 2 باتیں ذہن میں رکھو، میں نے کہا۔ ایک یہ کہ میرے ہاتھ میں ریوالور ہے، دوسری یہ کہ ریوالور کے نہ ہونے سے بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تمہاری گردن توڑ دوں گا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ سودا کر لو مجھ سے۔ میں نے اسے آگے دھکا دیا۔ وہ تو بعد کی بات ہے، پہلے مجھے بتاؤ کہ وہ سب بدبخت عورتیں کہاں ہیں، اور اپنے عملے کو یہ بات بھی سمجھا دو کہ اب مالک ہم ہیں اور انہیں ہمارے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے بلا چوں و چراں۔ لانچ کے ذریعے حصے میں جہاں ابھی تک خاموشی تھی، اب چیخو پکار مچی ہوئی تھی۔ میں فروش کی رہنمائی کے بغیر بھی اس قید خانے تک جا سکتا تھا جس میں 80 لڑکیاں مال تجارت کی طرح رکھی گئی تھیں، مگر میں ان سب کے سامنے فروش کو ایک مجرم کی طرح پیش کرنا چاہتا تھا۔ شاید فائرنگ کی آواز سننے کے بعد نیچے بھی خوف و ہراس پھیلا تھا، یا ان کے محافظوں نے عورتوں کے گودام میں ہنگامی صورتحال کے مطابق کارروائی کی تھی۔ غالب نے اس عرصے میں بڑی عقل مندی سے کام لیتے ہوئے لانچ چلانے والے عملے کو عملاً سمجھا دیا کہ تختہ الٹا جا چکا ہے، مگر انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر وہ حسب سابق احکامات کی تعمیل کرتے رہے۔ انہوں نے مزاحمت کیے بغیر ہمیں مالک مان لیا تھا اور اب لانچ کا رخ ممبئی کی طرف موڑ دیا تھا، کیونکہ ہماری طاقت وہ گولی تھی جو ریوالور کی نال کے ذریعے ان کو خبردار کر رہی تھی کہ وہ خودکشی سے گریز کریں۔ لانچ کے بالکل پیچھے والے حصے میں سے آنے والا راستہ ایک ایسے تہہ خانے میں کھلتا تھا جو تقریباً لانچ کی مجموعی لمبائی اور چوڑائی کے برابر ہوگا، لیکن اس کی بلندی کہیں بھی 5 فٹ سے زیادہ نہ تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ یہ زیریں منزل جو پہلے ایک عام قسم کی لانچ کا سٹور تھی، بطور خاص کشادہ کی گئی تھی۔ اس میں 2 دروازوں سے داخل ہونے کا نظام تھا۔ پہلے دروازے کے باہر ایک کرسی پڑی ہوئی تھی، لیکن اس پر بیٹھنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ اس وقت اندر گیا ہوا تھا اور قیدیوں کے ہنگامے اور شورش کو ختم کرا کے انہیں خاموش رکھنے کی کوشش میں
اپنے دوسرے ساتھی کا ہاتھ بٹا رہا تھا۔ اس دروازے سے گزرنے کے بعد قید خانے کا وہ خاص دروازہ تھا جو بند تھا اور جس کے پیچھے سے عورتوں کی دل خراش چیخوں کے ساتھ ان کے محافظوں کے داڑنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر انہیں غلیظ گالیاں دے رہے تھے۔ دونوں دروازوں کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ تھا اور اس میں بوریاں، کنستر، کریٹ اس طرح رکھے ہوئے تھے کہ 5 فٹ کی بلندی تک بنی ہوئی دیواروں کے بیچ میں مشکل سے 2 فٹ چوڑا راستہ رہ گیا تھا۔ میں نے ریوالور کو فروش کی پشت سے لگا رکھا تھا اور بار بار اس کی نالی سے فروش کو دھکیل کر یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ مجھے غافل نہ سمجھے۔ فروش سر جھکائے آگے چلتا گیا، پھر اس نے دروازے پر دستک دی اور اندر داخل ہو گیا کیونکہ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ جو منظر میں نے اندر دیکھا اس نے میرے لہو کو منجمد کر دیا۔ یہ ایسا حیاس و عبرت ناک اور انسانیت کو رسوا کرنے والا نظارہ تھا جس کا میں 20ویں صدی کے مہذب معاشرے کا شہری آج کے دور میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اور اگر کوئی مجھ سے کہتا کہ آج بھی جب کہ ہم انسان کی عزت نفس، آزادی، جمہوریت اور اقوام عالم کے منشور انسانی کی باتیں کرتے ہیں، غلامی کا وہ عہد ختم نہیں ہوا جب گھوڑوں گدوں کی طرح مشقت اور تشدد جھیلنے والے غلام انسان سرے بازار فروخت ہوتے تھے اور عورتیں اپنے جسم اور گوشت کے بھاؤ پر بکتی تھی، تو میں اسے مبالغہ یا جھوٹ سمجھتے ہوئے کبھی تسلیم نہ کرتا۔ لیکن اس وقت میرے سامنے جو سین تھا اس نے میرے ذہن میں دور غلامی کی یاد تازہ کر دی۔ میں نے بہت سی فلمیں دیکھی تھی جن میں غلاموں کی جانوروں سے بدتر زندگی اور ان پر توڑے جانے والے وحشیانہ مناظر دکھائے گئے تھے، مثلاً سرزمین فرعون۔ اس وقت میرے پیش نظر ان سب فلموں کے مناظر سے زیادہ لرزہ خیز اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا منظر تھا۔ تقریباً 20 فٹ لمبے اور 15 فٹ چوڑے تہ خانے میں وہ 80 زر خرید عورتیں انتہائی بے بسی کے عالم میں برہنہ کھڑی ہوئی تھی۔ گھٹنوں میں سردیاں رو رہی تھی یا فرش پر پڑی چلا رہی تھی۔ وہ سب 14 سے 20 سال کی عمر کی عورتیں تھیں، لیکن ان کے جسم غربت و افلاس اور زندگی کے مصائب کے مارے ہوئے تھے۔ ان میں جوانی کی شادابی و شگفتگی، رونائی و دلکشی نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ ایک نفرت انگیز اور کراہت پیدا کر دینے والا منظر تھا جس میں اشرف المخلوقات کی ماں کہلانے والی عورت کو ذلت کی انتہائی پستی میں دیکھتے ہوئے مجھے اپنے انسان کہلانے پر شرم آنے لگی۔ 2 سفاک درندہ صفت افراد ہاتھوں میں بید کی لمبی لمبی پتلی چھڑیاں لیے انہیں بے دردی سے مار رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں کی حرکت سے شائیں شائیں کی آوازیں آتی تھیں، پھر ان کے منہ سے غلیظ گالیاں ابلتی تھیں اور عورتیں ضرب کی شدت سے تڑپ کے چیخیں مار رہی تھی تو وہ ہنستے تھے۔ میں نے ان عورتوں کے جسم پر لمبے لمبے نیل دیکھے اور وہ زخم دیکھے جو رس رہے تھے یا خشکوں کے سیاہ داغ بن گئے تھے۔ بکھرے بالوں اور وحشت زدہ آنکھوں والی عورتوں کی اس غول کو دیکھ کر مجھے طیش آ گیا۔ آخر غلامی انسان کو بزدل کیوں بنا دیتی ہے؟ اسے اپنی طاقت کا اجتماعی احساس کیوں چھین لیتی ہے؟ مانا کہ 1 یا 2 عورتوں کا کسی مرد کی جسمانی طاقت کے مقابلے میں ٹھہرنا مشکل ہوتا ہے، مگر یہاں 80 عورتیں تھیں اور سب جوان۔ کیا وہ ایک ساتھ ان 2 بیڑیوں پر حملہ نہیں کر سکتی تھی؟ وہ 1-2 کو مار گراتے ریوالور سے فائر کر کے وہ ایک ساتھ 80 عورتوں کو ہلاک نہیں کر سکتے تھے۔ اگر وہ دروازہ بند کر کے ان دونوں سے چمٹ جاتی تو ان کے جسم کا گوشت نوچ کھاتی۔ ان کے ناخن دانت کسی نے نہیں چھینے تھے۔ 160 ہاتھوں اور 800 انگلیوں کے ناخنوں کی جلکار کے سامنے 2 خونی بیڑیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ اصل بات یہ تھی کہ 2 افراد حاکمیت کا غرور اور آزادی کا احساس رکھتے تھے۔ 80 عورتیں ذہنی طور پر بھی غلامی کے احساس سے مفلوج تھیں اور اکٹھی ہونے کے باوجود تنہا تھی۔ ان میں اجتماعی قوت کا شعور تھا مگر اسے بیدار کرنے اور منظم کرنے والا کوئی نہ تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی ذرا دیر کے لیے سناٹا چھا گیا۔ بید برسانے والے ہاتھ رک گئے، جسموں پر تشدد جھیلنے والی عورتوں کی آہوزاری رک گئی، درد سے تڑپنے والی عورتوں کی آہیں سسکیاں رک گئی۔ انہوں نے خوف دہشت کے عکس سمیز چہرے اٹھا کے دیکھا اور ایک لمحے کے لیے ان کی نظر میری نظر سے ملی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے نفرت کا زہر میری ریڑھ کی ہڈی میں آگ بن کے اتر رہا ہے۔ ان سب کا مجھے ملامت کرنا، مطعون کرنا بجا تھا، کیونکہ میں بھی ایک مرد تھا اور یہ مردوں کی دنیا تھی جس میں مرد ایک طرف کہہ رہے تھے کہ اے ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، دنیا کی عزت تم سے ہے، جنت تمہارے قدموں کے نیچے ہے، اور دوسری طرف ان کی عزتوں کو، ان کے جسموں کی پاکیزگی کو خود ہی کتوں کے آگے ڈال رہے تھے۔ خاموشی کا وہ لمحہ بڑا اذیت دینے والا تھا جس میں ہزار سوال تھے اور بے یقینی کے امکان تھے اور آرزو کے پرآسیب لمحوں کے فریب کا عکس تھا۔ جب یہ لمحہ گزر گیا تو میں نے ریوالور اٹھایا اور ان دونوں کے سر میں ایک ایک گولی مار دی جو بید ہاتھ میں لیے گو مگو کی کیفیت میں کھڑے ہوئے تھے۔ وہ گرے تو ان کے سر سے پھوٹنے والا خون ہر طرف پھیل گیا۔ ایک بار پھر فضا چیخوں سے بھر گئی
میں نے ان عورتوں کو اپنے جسم پر پڑنے والے گندے خون کے چھینٹے دیوانہ وار صاف کرتے دیکھا۔ جو قریب تھی وہ اپنے ہاتھوں سے لہو کے ہر چھینٹے کو صاف کر رہی تھی اور پھر ہاتھوں کو دیوار پر رگڑ رہی تھی اور فرش سے صاف کر رہی تھی۔ 2 عورتیں لڑکھڑا کے گری اور بے ہوش ہو گئی۔ جو سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی یا فرش پر بے حس پڑی تھی، انہوں نے خون میں غلطاں ان درندوں کو دم توڑتے دیکھا جو ان کی ساری ذلت و اذیت کے ذمہ دار تھے، اور اس منظر کو یوں دیکھتی رہی جیسے یہ بھی خواہشوں کا سراب ہے، ورنہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ کچھ عورتوں نے ہسٹریا کی دیوانگی میں دیوانہ وار ہنسنا شروع کر دیا۔ میری بہنوں، میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، مجھے معاف کر دو کہ میں بہت دیر سے آیا اور تم کو اس سال میں دیکھنے پر مجبور ہوا۔ اللہ نے چاہا تو میں تم سب کو عزت و آبرو کے ساتھ واپس اپنے اپنے گھر پہنچاؤں گا۔ شاید میں ہر ایک کے ساتھ نہ جا سکوں، مگر آج ہی تم سب کو آزادی ملے گی اور ایک موقع ملے گا کہ تم اپنی اپنی ہمت سے کام لے کر واپس وہی جا سکو جہاں سے تم کو لایا گیا تھا۔ کیا تم جانا چاہتی ہو؟ بیشتر عورتوں نے اقرار میں ساری لایا۔ اس کے لیے موقع میں فراہم کر رہا ہوں اور جو کچھ تم کو میں دے سکا ضرور دوں گا، لیکن اصل چیز تمہاری اپنی ہمت ہے جو تمہارے کام آئے گی۔ ان درندوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ نہ تمہارا تعاقب کریں گے اور نہ پھر کبھی تم پر ہاتھ ڈالیں گے۔ ہم نے دنیا کو ان کے ناپاک وجود سے نجات دلا دی ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ بہت کم اردو سمجھتی تھی، پھر بھی جو کچھ میں کہہ رہا تھا وہ واضح تھا۔ میرے عمل سے ثابت ہو چکا تھا کہ اصل مجرم یہ ہے۔ میں نے فروش کو دھکا دے کر منہ کے بل گرا دیا۔ اس کو میں بھی سزا دے سکتا تھا، لیکن اسے میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ سب مل کے اس پر ٹوٹ پڑو، کیونکہ تم سب کو اس سے اپنی اپنی رسوائی کا انتقام لینا ہے۔ ڈرو نہیں، یہ خالی ہاتھ ہے اور میں یہاں موجود ہوں۔ فروش چلایا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اور اٹھ کر میری طرف لپکا۔ میرے ایک مکے نے اسے پھر چیت کر دیا، شاباش، ہمت سے کام لو، تمہیں ہمت کی ضرورت ہے۔ ہر دشمن کے خلاف خود تم کو لڑنا ہے، خواہ تمہاری دشمن اپنی ہی تقدیر کیوں نہ ہو۔ جب تک تم خود کچھ نہیں کرو گی، اللہ بھی تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ معلوم نہیں میرا یہ فلسفہ کس حد تک انہیں قائل کر سکا اور اس کا کتنا حصہ ان کے دماغ میں بیٹھا، لیکن میرے اشارے نے انہیں خوف سے نجات دلا دی۔ کچھ خوشی کے ہسٹریا میں رونے لگی تھی، مگر کم سے کم نصف تعداد اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں نفرت اور انتقام کی آگ دہکنے لگی اور اس کے شعلے بلند تر بلند ہوتے جا رہے تھے۔ وہ کسی آدم خور چڑیلوں کے غول کی طرح اپنے پنجے پھیلا کے اور دانت تیز کر کے آگے بڑھی۔ فروش نے اٹھ کر بھاگنے کی آخری بے سود کوشش کی۔ میں نے ایک اور مکہ مار کے اسے ان عورتوں کے درمیان پھینک دیا۔ پھر میں نے وہ منظر دیکھا جو نہ میں نے کسی فلم میں دیکھا تھا اور نہ کسی دہشت ناک خواب میں۔ جو کسی فلم میں دکھایا جاتا تو حال میں بیٹھے ہوئے کمزور دل لوگ بے ہوش ہو جاتے۔ اس سے ملتا جلتا سین میں نے گزشتہ روز بھی دیکھا تھا، جب گل کے جسم کو لال چیونٹے چاٹ رہے تھے۔ اب گل کی جگہ فروش پڑا ہوا تھا اور لال چیونٹوں کی جگہ وہ عورتیں تھیں جو اپنے جسم کی بے لباسی، اپنی ساری ذلت و رسوائی کے احساس کو بھول کر اپنے بدترین دشمن کو حیوانی جذبے کے ساتھ انتہائی اذیت دے کر ہلاک کرنا چاہتی تھی۔ وہ تہہ خانہ فروش کی چیخوں سے اور ان عورتوں کی خونی ذیانی ہنسی سے گونج رہا تھا۔ وہ فروش کو دانتوں سے ادھیڑ رہی تھی اور ناخنوں سے نوچ رہی تھی۔ فروش کا خون بہہ رہا تھا، ان کے ہونٹ خون سے لال ہوئے تھے اور ہاتھ خون سے بھر گئے تھے۔ دیوانگی میں وہ اپنے ہونٹ چاٹ رہی تھی اور ہاتھوں کو چاٹ رہی تھی۔ 10 منٹ بعد یہ خون ریز کھیل ختم ہو گیا۔ کچھ عورتیں احساس کے رد عمل سے بے ہوش ہو گئی، باقی دور جا کھڑی ہوئی اور اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی جن پر خون جم رہا تھا۔ درمیان میں فروش کی لاش پڑی رہ گئی، گوشت کے اترے ہوئے ٹکڑے، پھٹی ہوئی کھال، لہو آلودہ اور شکستہ۔ اس کی آنکھیں بھی ان خون آشام عورتوں نے نکال دی تھی اور اس کے جبڑے چیر کر رکھ دیے تھے۔ بہت سی عورتیں ابکائی کر رہی تھی۔ خود میں نے متلی محسوس کی اور اوپر بھاگا۔ میں نے کئی بار منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے اور پھر عرشے پر لیٹ کر لمبے لمبے سانس لیتا رہا۔ ٹھنڈی ہوا نے میری طبیعت کو کسی حد تک بحال کر دیا تھا۔ جب مجھے احساس ہوا کہ کسی نے مجھے سمندر کے عذاب ناک سفر کی صحبت اور بے چارگی کی موت سے بچا لیا تھا تو میں نے کتنا اطمینان محسوس کیا تھا، اور اب یہ احساس تھا جو میری روح کا آزار بن گیا تھا۔ جو کچھ میں نے دیکھا تھا اسے میں تمام عمر فراموش کر سکوں گا؟ یہ میری زندگی کے بدترین تجربات میں سے ایک تھا۔ اچانک میں نے کسی کے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنی، پھر کوئی عورت چیخ مار کے رونے لگی۔ میں نے آنکھیں کھول کر سر اٹھایا اور بجلی کی طرح لپک کر اٹھا، مگر مجھے دیر ہو گئی۔ ایک عورت کے جسم کا ایبلا سا فضا میں لہرایا اور غائب ہو گیا۔ اس نے عرشے کے کنارے پر سے سمندر میں چھلانگ لگا دی تھی۔ دوسری عورت جو اس کے پیچھے آئی تھی ابھی سکتے کے عالم میں کھڑی تھی، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے بھی خود کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ میں نے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کی، مگر لانچ انہیں پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھ گئی تھی۔
یہ وہ عورتیں تھیں جنہوں نے آزادی ملتے ہی موت کو گلے لگانے کو ترجیح دی تھی۔ زندگی کی نہ انہیں خواہش تھی اور نہ ضرورت، مگر وہ جینے پر مجبور تھی۔ ان کے لیے واپسی کے راستے مسدود ہوں گے یا پھر وہ اپنی آنکھوں میں بے آبروئی کا اعتراف لے کر ان گھروں میں داخل نہیں ہونا چاہتی ہوں گی جو آبرو کے حصار تھے۔ میں نے انہیں بچانے کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ انہیں بچانا ممکن ہوتا تب بھی بے مقصد ہوتا۔ زندگی اسی کی ہے جو جینا چاہے۔ زبردستی کسی کو 100 سال کی زنجیروں میں جکڑے رکھنا اور ایک عمر کی قید بامشقت کی طرح کاٹنے پر مجبور کرنا بھی تو ظلم ہے۔ میرے پاس وقت بھی نہیں تھا۔ مجھے احساس تھا کہ ان میں چند ایسی ضرور ہوں گی جو واپس جا کے خوش نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مفلسی، فاقہ کشی، خیر خواہش کے احساس محرومی سے سمجھوتا کرنے کی مجبوری اور نا امیدی کی زندگی سے نکل گئی ہے، اور واپسی پر ان کے لیے سارے پرانے عذاب تھے۔ ان کا سرمایہ ایک جسم تھا جو یہاں بھی پامال ہوتا، باہر جسم کی عوض کچھ خوابوں کی تعبیر تو ملتی۔ بہت سی ایسی ہوں گی جو عزت دار گھرانوں میں اس لیے قبول نہیں کی جائیں گی کہ ان کا وجود ایک بدنما داغ ندامت بن چکا ہے۔ میں ان سب کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ سب کے ساتھ اپنی تقدیر ہے اور میری تدبیر اسے بدل نہیں سکتی۔ اب صبح کاظم کا اجالا پھیل رہا تھا۔ صبح قریب تھی اور شاید چند گھنٹوں میں ہماری منزل آنے والی تھی۔ میں نے ایک سگریٹ جلا کے اعصاب کو سکون دینے کے لیے چند کش لیے، پھر میں غالب کے پاس گیا۔ اسے مختصراً ان بدبخت عورتوں کے بارے میں بتا کے واپس لوٹ آیا۔ غالب کے لیے لانچ چلانے والوں کے سر پر سوار رہنا ضروری تھا۔ لانچ کے ہر کیبن سے مجھے جتنے کپڑے، پردے، چادریں اور تولیے، فروش کے کوٹ اور دوسرے لوگوں کی قمیصیں اور پتلونیں ملی، وہ سب میں نے نیچے ان عورتوں تک پہنچا دی جو پہلے ستر پوشی کے احساس ہی سے بے نیاز تھی، مگر اب سمٹی بیٹھی تھی۔ ان میں سے مجھے 4 لڑکیاں ایسی ملی جو اردو سمجھتی تھی اور بولتی بھی تھی۔ وہ سب تعلیم یافتہ تھی اور ان بردہ فروشوں کے گروہ نے ان کو بیرون ملک لے جا کے اعلیٰ ملازمتوں کے بہترین سبز باغ دکھائے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ لانچ پر سے کھانے پینے کا سارا سامان لے جائیں، جو پکانا ہے پکائیں، سب کو کھلائیں اور خود بھی کھائیں۔ اس لانچ پر جو کچھ ہے وہ سب ان کا ہے۔ میری سیلان نے جیسے مردوں میں زندگی کی روح پھونک دی۔ ایک دم لانچ کا گوشہ گوشہ آباد ہو گیا۔ سوٹوں، مردانہ کپڑوں یا چادروں میں لپٹی ہوئی عورتیں ملزی کا خیز ضرور لگ رہی تھی، مگر وہ خوش تھی، ہنس رہی تھی اور شرما رہی تھی۔ مجھے ان کو دیکھنے سے جو خوشی حاصل ہو رہی تھی وہ دنیا کی سب سے انمول، سچی اور بھرپور خوشی تھی۔ ایک لڑکی نے ڈرتے ڈرتے میرے قریب آ کے پوچھا، سر آپ کچھ پیئیں گے؟ چائے یا کافی؟ میں حیران رہ گیا۔ تھینک یو، اگر تم لا کے دو گی تو ضرور پیوں گا۔ اور دیکھو میں اکیلا نہیں ہوں، میرا ایک ساتھی اور بھی ہے۔ کیا تم کافی بنا سکتی ہو؟ یس سر، آپ دیکھیں گے کہ میں کتنی اچھی کافی بناتی ہوں۔ اس کا چہرہ مسرت سے دمکنے لگا۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں، جو کچھ آپ نے ہم سب کے لیے کیا اس کے بدلے میں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسی باتوں سے مجھے دکھ ہو رہا ہے، جاؤ کافی بناؤ، میں نے کہا، اور عرشے کی ریلنگ کا سہارا لے کر صبح صادق کے آثار کو مشرق کے افق پر آیا ہوتے دیکھتا رہا۔ اب میرا ذہن پہلے کے مقابلے میں بہت پرسکون تھا اور میرے تھکے ہوئے اعصاب بھی ایک رات کے ایڈونچر کو سر کر لینے کے بعد کم کشیدہ تھے۔ نیند کی کمی اور تھکن مجھ پر اثر انداز ہو رہی تھی، لیکن اب سونے کا وقت گزر چکا تھا۔ جب وہ لڑکی کافی لے کر آئی تو میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے تسلیم کیا کہ اس سے بہتر کافی کا ذائقہ میں نے پہلے نہیں چکھا۔ حالانکہ اس میں کافی بنانے والے کی مہارت کا دخل ہی نہیں تھا۔ یہ انسٹنٹ کافی تھی جو گرم پانی میں خل ہو جاتی تھی، چینی، دودھ اختیاری۔ میری تعریف سے خوش ہو کہ وہ مزید کچھ باتیں کرنے کے موڈ میں تھی اور مجھے اپنے بارے میں بتانا چاہتی تھی کہ کس طرح وہ ان بردہ فروشوں کے چنگل میں پھنس گئی تھی، اور شاید اس کے بعد مجھ سے سوال کرتی کہ ہم کون ہیں جو مصیبت زدگان کی مدد کسی غرض کے بغیر کرنے کے لیے یوں نازل ہو گئے تھے۔ لیکن میں ایسی عورتوں کی بدبختی کی کہانیاں سن کے مزید دکھی ہوتا اور سب کی سنتا تو سن ہی نہ پاتا۔ پھر میرے لیے اپنے بارے میں سچ بتانے کا کوئی سوال نہ تھا، چنانچہ میں نے جھوٹ بولنا بھی غیر ضروری جانتے ہوئے اسے ٹال دیا۔ اس کی دل شکنی تو ہوئی، مگر میرا ذہن اپنے مسائل کے بارے میں سوچنے کے لیے آزاد رہا۔ میں کافی کا مگ لے کر وہاں چلا گیا جہاں غالب اور لانچ کے عملے کے درمیان سرد جنگ کی خاموشی تھی۔ ماتحت عملہ قیدی عورتوں کو آزادانہ گھومتا پھرتا دیکھ کے اور ان کے ہنسنے بولنے کی آوازیں سن کے یقین کر چکا تھا کہ تختہ واقعی ہی الٹ چکا ہے، اور اب واپسی کا مطلب ہے قانونی کارروائی، عمر قید، بردہ فروشی سے حاصل ہونے والی دولت کی عیاشی ختم اور وہ عذاب شروع جس کا ڈر تھا۔ غالب اکیلا تھا، چنانچہ ان کی جامع تلاشی نہ لے سکا تھا۔ کافی ختم کرنے کے بعد میں نے باری باری ان دونوں کی ہر جیب خالی کی۔ ایک نے لا علمی میں مجھے ڈھال بنا کے غالب سے ہتھیار رکھوانے کی مختصر جد و جہد کی،
میرے ہاتھوں پیٹ کر وہ سوجی ہوئی ناک، پھٹے ہوئے ہونٹ اور ایک ٹوٹے ہوئے بازو کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اس کے جسم کی چولیں 2 منٹ میں ڈھیلی ہو گئی، چنانچہ وہ بری طرح کرا رہا تھا۔ اس کا دوسرا ساتھی وقت پر عبرت پکڑ کے بچ گیا۔ اب ہم دونوں زیادہ بے فکری کے ساتھ بیٹھ گئے۔ میں نے غالب کو فروش کی موت کا واقعہ صرف اس لیے تفصیل سے سنایا کہ وہ دونوں سنے جو عملے کے پسماندگان میں سے تھے۔ کیا تم ہمیں بھی مار ڈالو گے؟ ان میں سے صحیح سالم بچ جانے والا بولا۔ اس کا انحصار حالات اور تمہارے رویے پر ہے۔ میں نے گول مول جواب دیا۔ میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ مجھے ایک موقع دیں۔ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، وہ بولا۔ میں ان کا ساتھ چھوڑ دوں گا۔ اگر آپ نے مجھے پولیس کے حوالے کیا تو بہت برا ہوگا۔ برائی کا نتیجہ تو برا ہی ہو سکتا ہے، میں نے کہا۔ کیا اس سیدھی سادی سچائی پر تم نے کبھی غور نہیں کیا تھا؟ میں لالچ میں اندھا ہو گیا تھا۔ وہ داڑھیں مار مار کر رونے لگا۔ بڑا گناہ گار ہوں میں۔ کب سے شریک ہو تم مین کے کاروبار میں؟ 3 سال سے، وہ بولا۔ اس گروہ میں اور کتنے لوگ شامل ہیں؟ بس یہی لوگ تھے، باقی تو ایجنٹ ہیں جو ہر جگہ سے مال لا کے سب ہی کو دیتے ہیں، وہ آنسو پوچھ کے بولا۔ بے غیرت لوگ، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کا خیال نہیں آتا تھا؟ ان کے دل میں کہاں سے لاتے تھے یہ مال؟ پورے انڈیا سے، زیادہ ممبئی اور کلکتہ سے، اب ڈھاکہ سے۔ کیسے؟ زبردستی اغوا کر کے؟ اغوا بھی کرتے ہوں گے۔ ممبئی میں تو زیادہ تر وہی ملتی تھی جو گھروں سے فلمی ہیروئن بننے نکلتی تھی، مگر ایکسٹرا بھی نہیں بن پاتی تھی، تو یہ ایجنٹ انہیں باہر اچھی جگہ رکھوانے کا سبز باغ دکھا کے لے آتے تھے۔ باقی پیشہ ور عاشقوں کے جال میں پھنس کے آتی تھی۔ پیشہ ور عاشق؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ کچھ کالج کے لڑکے ہیں جن کی شکل و صورت اچھی ہے اور جو باتیں کرنا جانتے ہیں، لیکن ہے غریب۔ ان کو اسی کام کا معاوضہ دیا جاتا ہے ہر ماہ۔ وہ شہزادوں کی طرح رہتے ہیں، تحفے تحائف دیتے ہیں اور اپنا جال پھیلاتے ہیں۔ جو لڑکی پھنسی وہ بلاخر ہمارے پاس پہنچی۔ سب اپنے کام کے ماہر ہیں۔ کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں ان سب پیشہ ور عاشقوں کے نام پتے تم سے پوچھتا اور پھر ایک ایک کو اٹھوا لیتا، میں نے افسوس کے ساتھ کہا۔ سب کالج کے لڑکے ہیں؟ سب تو نہیں، زیادہ تر، باقی انہی کے جیسے کلرک وغیرہ ہیں۔ ان کے لیے تو یہ کام نہیں عیاشی ہے، پیسہ الگ ملتا ہے، نئی نئی لڑکیاں الگ ملتی ہیں، غریب لڑکیاں ہوتی ہیں، اس لیے بہت جلد خوابوں کی اسیر ہو جاتی ہیں، وہ بولا۔ سبحان اللہ، کیا مشاہدہ اور تجزیہ ہے اور کیا اس نے بیان ہے، میں نے کہا۔ اہل زبان ہو تم تو، میں نے اردو میں آنرز کیا ہے، وہ بولا۔ مجھے سخت صدمہ ہوا، کاش نہ کیا ہوتا۔ پڑھے لکھوں کی آبرو ڈبو دی تم نے، ہمیں بھی اب شرم آنے لگی ہے خود کو تعلیم یافتہ کہتے۔ تم میٹرک فیل ہوتے تو مجھے افسوس نہ ہوتا، یا کم از کم مدب نہ پڑھا ہوتا تم نے۔ غالب نے کہا۔ تم ملازم تھے یا پارٹنر؟ سب حصے دار تھے۔ فروش کا 50% تھا، اس میں سے وہ بلیک روز کو بھی دیتا تھا، وہ بولا۔ باقی سب کو 10% ملتا تھا۔ بلیک روز کا اس کاروبار میں کیا کردار تھا؟ وہ باہر کی ایجنٹ تھی، سپلائی کے آرڈر لیتی تھی اور مال لینے والے تلاش کرتی تھی۔ وہ کالی ضرور تھی، مگر اس کے کالے جادو کا توڑ نہیں تھا۔ بڑے بڑے اس کے سامنے سرے تسلیم خم کرتے تھے اور ان کی مدد سے وہ تعلق کا دائرہ وسیع کرتی جاتی تھی۔ اس پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا اور اس کی وجہ سے ہم محفوظ رہتے تھے۔ یہ سب کچھ جان لینے کے بعد فیصلہ آسان ہو گیا تھا۔ اگر وہ مجبوری کا عذر پیش کرتے کہ وہ غربت کی مجبوری یا جان کے خوف سے اس مذموم کاروبار میں شریک تھے تو مجھے سوچنا پڑتا، لیکن اب اس عالم فاضل نے خود ہی اعتراف کر لیا تھا کہ وہ رضاکارانہ طور پر اس دھندے میں شریک تھے اور ان کی حیثیت ملازم کی نہیں پارٹنر کی تھی، اور ان کا وہی انجام ہونا لازمی تھا جو دوسرے پارٹنر کا ہوا تھا۔ وہ ایک چالاک آدمی تھا، اس نے سچ بول کے اور تمام معلومات فراہم کر کے وہی رعایت حاصل کرنے کی کوشش کی تھی جو وعدہ معاف گواہ کو مل جاتی ہے، لیکن MRS بھی اس قانون کو نہیں مانتی تھی جس کو مجرم بھی قانون نہیں مانتے تھے۔ چنانچہ ہم MRS کے نظام انصاف کے مطابق سزا دینے میں حق بجانب تھے، اور ہمارے لیے اطمینان کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ آج تک ہم نے انصاف کے نام پر کسی بے گناہ کو سزا نہیں دی تھی، مگر وہ جو مجرم تھے اور اس خوش فہمی میں مبتلا رہتے تھے کہ وہ قانون کو خرید سکتے ہیں اور بدل سکتے ہیں، قانون سے کھیل سکتے ہیں، قانون کے عمل کو معطل کر سکتے ہیں اور مؤخر کر سکتے ہیں اور اسے تماشا بنا سکتے ہیں، اور قانون ان کے تابع ہے، وہ قانون کے تابع نہیں ہے۔ ایسے سب مجرموں کے لیے MRS کے نظام انصاف کی گرفت میں آ جانے پر بچ جانا ناممکن ثابت ہوا تھا۔ ثبوت مٹانے، شہادت غلط کرنے اور قانونی موشگافیوں سے مہلت حاصل کرنے کی یہاں کوئی گنجائش نہ تھی۔ سارے فیصلے جائے واردات پر وہی ہوتے تھے جہاں نہ زبان خنجر چپ رہتی تھی اور نہ آستین کا لہو۔ صبح ہو گئی، غالب نے اچانک کہا۔ میں نے چونک کر سورج کو دیکھا جو سمندر سے ابھی ابھی ابھرا تھا۔
اس کا زرد گونا بوجھا بوجھا سا لگتا تھا۔ آج جمعرات ہے، میں نے کہا۔ ہم پہنچ گئے۔ علی مسکرانے لگا۔ ہاں، شام سے پہلے پہنچ گئے۔